السلام علیکم ناظرین، پروگرام خلاصہ قرآن میں خوش آمدید۔ ناظرین، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ جو عبادت ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں اپنے بندے کو خود دوں گا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام خلاصہ قرآن میں ہم اپنی منزل کی جانب ایک قدم اور آگے بڑھائیں گے اور آج 5ویں سپارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا بلال احمد صاحب، خطیب ہیں جامعہ مسجد دارالسلام کے۔ شکریہ بلال صاحب۔ بلال صاحب کنٹینیو کریے گا ہمارے لیسن کو نیکسٹ۔ جی بہت شکریہ فرحان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ قابل صد احترام محترم ناظرین اکرام، 5ویں پارے میں سورۃ النساء ہی جو ہے وہ مکمل رہے گی اور پھر 6 پارے میں جا کر اس کے ابتدا میں یہ سورۃ النساء جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ سورۃ النساء میں خاندانی مسائل، معاشرتی مسائل جو ہیں ان کو زیادہ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے جو خاندانی نظام ہے اور آپس کے جو معاملات ہیں، خصوصاً گھریلو جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ایک خاندان کا قائم رہنا اور اس گھریلو سسٹم کا قائم رہنا جو اسلامی معاشرے میں امن کا ضامن ہے بہت ضروری ہے، وگرنہ وہ معاشرہ جس کی آج ہم مغربی تہذیب جس کی آج ہم پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں خاندانی نظام کی دھجیاں جو ہے وہ بکھیر دی گئی ہیں، اور اس وجہ سے ان لوگوں میں یعنی خاندانی نظام نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں میں رشتوں کا تقدس جو ہے وہ قائم نہیں رہا، رشتوں کا احترام قائم نہیں رہا، ماں باپ کا ادب و احترام جو ہے وہ قائم نہیں رہا۔ آج جس ٹاپک سے میں آغاز کرنے جا رہا ہوں، یہ ٹاپک جو ہے یہ بڑا حساس بھی ہے اور ذرا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو آیت مبارکہ آیت نمبر 25 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کہ جو کوئی تم میں سے آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ مومنات لونڈی سے جو ہے وہ مومن لونڈی سے نکاح کر لے۔ فرحان صاحب، یہ جو غلام اور لونڈی کا جو تصور ہے نا، وہ انشاءاللہ آج ہم اس آیت کے تحت جو ہے وہ بیان کریں گے، کیونکہ عام طور پہ لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں اور صحیح اس کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے لوگوں کو علم نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، زمانہ جاہلیت سے یہ ریت اور روایت جو ہے وہ چلی آتی تھی کہ جب باہمی دو ممالک کی، دو علاقے والوں کی یا دو قبیلوں کی آپس میں جنگ ہوتی تھی تو اس جنگ میں جو قیدی مرد یا عورت جو قیدی بنا لیے جاتے تھے، ان کو جو مرد قیدی ہوتے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور جو عورتیں قیدی ہوتی تھیں ان کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا۔ دین اسلام نے اس نظام کو ختم نہیں کیا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسلام انفرادی طور پر اس نظام کو ختم نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ عالمی سطح پر کوئی ایسا قانون نہ بنا دیا جائے کہ پوری دنیا سے اس نظام کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اسلام نے یہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کیسے جو ہے وہ حکمت عملی کے ساتھ ایسے اصول و ضوابط جو ہے وہ مرتب کر دیے کہ آہستہ آہستہ یہ غلام اور لونڈی کا نظام جو ہے یہ خود بخود آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ اس کو اسلام اپنے طور پہ ختم کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ اس لیے کہ آپ تصور کریں کہ اگر باہمی جنگ ہوتی ہے، مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور مسلمان یہ قانون بنا دیتے ہیں کہ نہ غلام بنانا ہے نہ لونڈی بنانی ہے، تو آپ بتائیں کہ جب مسلمانوں کے جو قیدی ہیں وہ دشمن کے پاس جائیں گے اور ان کے قیدی ہمارے پاس آئیں گے، اب ہم تو ان کے قیدی جو ہے وہ رکھ نہیں سکتے، چھوڑ دیے، تو ہمارے جو قیدی ان کے پاس جائیں گے ہم ان کو کیسے چھڑوا سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ وہ کچھ بھی کریں ان کو کسی چیز کا خدشہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارے جو بھی پکڑے جانے وہ واپس آ جانے۔ تو اس لیے اسلام نے مجبوراً جو ہے ایسا کوئی قانون اپنی ذات کی حد تک نہیں بنایا، لیکن ایسے اسباب اور عوامل جو ہے وہ ایسے محرکات پیدا کر دیے کہ یہ قانون جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ لونڈی جو ہے جب وہ کسی کی ملکیت میں آ جاتی ہے تو جس طرح ایک انسان بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتا ہے، اسی طرح لونڈی کے ساتھ بھی جو ہے تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں،
اور لونڈی سے جو اولاد ہوتی ہے اس اولاد کے تمام حقوق وہی ہوتے ہیں جو آپ کسی منکوحہ بیوی کے ساتھ جو اولاد آپ کی ہوگی، یعنی کسی عورت سے نکاح کرنے سے جو آپ کی اولاد ہوتی ہے، جو اس اولاد کے حقوق ہوتے ہیں لونڈی کی اولاد کے بھی وہی حقوق ہوتے ہیں۔ اور اس میں آگے کچھ تفصیلات بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے، میں صرف چند ایک بنیادی باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ لوگ اس میں حیرانگی کا فرحان صاحب تھوڑا سا شکار ہوتے ہیں کہ یار لونڈی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، تو لوگوں کو اصل میں یہ سمجھ نہیں ہے کہ کیوں یہ جائز ہے۔ دیکھیے یہ دراصل ایک نکاح کا الٹرنیٹ ہے۔ جس طرح نکاح کرنے سے کوئی بیوی جو ہے آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اسی طرح لونڈی بننے سے بھی وہ آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جنگ کی اور جنگ کرتے ہوئے کوئی بھی عورت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ آئی اور آپ نے اس کو غلام بنا کے اپنی لونڈی بنا لیا اور اس کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ ایسا نہیں ہے، اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار کیا ہے کہ جو بھی غلام یا لونڈی جو قیدی جو آتے ہیں وہ ریاست کی تحویل میں آتے ہیں، اس کے بعد ریاست جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان قیدیوں کو واپس کر کے اپنے قیدی جو ہے وہ واپس لینے ہیں۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ملکوں میں قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے قیدی چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہمارے قیدی چھوڑ دیں، تو یہ ریاست نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا ان قیدیوں کے بدلے اپنے قیدی آزاد کروانے ہیں۔ اگر کوئی دشمن ایسی صورت ممکن نہیں ہوتی، باہمی جو ہے وہ گفتگو نہیں طے پاتی، مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے، تو پھر دوسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دینا چاہیے، یعنی ان سے جرمانہ فدیہ لے کر آزاد کر دینا چاہیے یا نہیں۔ پھر دوسرا سٹیپ یہ، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہوتا تو پھر تیسرا سٹیپ ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا ان کو قید کر دینا چاہیے، یعنی کسی جیل میں ان کو قید کر دینا چاہیے۔ یہ بھی اگر ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ آپ تصور کریں کہ ہزاروں کی تعداد میں اگر قیدی آ جائیں تو فور ہر ریاست کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ان کو قید میں رکھ کر ان کو فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ کیا جائے، کیونکہ اسلام نے قیدیوں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں۔ تو چوتھے نمبر پر پھر ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کو کسی انسان، کسی مجاہد یا کسی بھی مسلمان کی ملکیت میں دے دیا جائے۔ تو جس طرح ایک نکاح کر کے ایک عورت کو کسی مرد کی ملکیت میں دیا جاتا ہے، اسی طرح ریاست جو ہے وہ پھر غلام کو یا لونڈی کو کسی مرد کی ملکیت میں دیتی ہے۔ اور ملکیت میں چلے جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلام سے اب جیسے مرضی سلوک کرے، برا سلوک کرے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے اتنے حقوق اور اتنی تلقین فرمائی ہے کہ میں صرف اس بات پہ اکتفا کروں گا کہ فرحان صاحب بہت سے صحابہ اکرام جو ہیں وہ غلاموں کو صرف اس لیے آزاد کر دیا کرتے تھے کہ انہیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے اور کل قیامت کے روز ہماری گرفت نہ ہو جائے۔ تو اسلام نے ان کو، غلاموں کو اور لونڈی کو معاشرے کا حصہ بنا دیا، آپ کے گھر کا حصہ بنا دیا، یعنی اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جب وہ اسلامی معاشرت دیکھیں گے اور اسلام کا اچھا اخلاق دیکھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کیا ہے اور وہ مسلمانوں کی طرف جو ہے وہ آ جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ النساء میں جو ایک بڑی اہم آیت ہے جس کو اکثر ڈسکس کیا جاتا ہے فرحان صاحب، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ناظرین اکرام، اور کسی کو مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے، کسی کو مالدار، کسی کو غریب، کسی کو آواز اچھی دی، کسی کو حسن اچھا دیا، کچھ بھی، تمہیں کسی دوسرے کے فضل کی بنیاد پر اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں بھی نواز دے، لیکن جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا اس پر قناعت کرتے ہوئے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے ایک بہترین زندگی گزار دکھاؤ۔ اور پھر فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اسی فضیلت کے تحت جو اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا، حاکمیت دی ہے۔ یعنی گھر دیکھیں، کوئی بھی ادارہ جو چلانا ہے اس کا ایک سربراہ تو ہونا چاہیے نا۔ یہ ملک پاکستان ریاست ہے، اس کا ایک سربراہ تو ہوتا ہے، ہماری فوج ہے تو اس کا ایک چیف آف آرمی سٹاف تو ہوتا ہے نا۔ تو ایک فرد جو ہے کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے سرپرست چاہیے، ایک سرپرست ہوگا تو ادارہ چلے گا۔ تو گھر کا جو ادارہ ہے، جو گھریلو نظام ہے، اس کا جو ادارہ ہے، اس کا سرپرست اللہ رب العزت نے مرد کو بنایا۔ اس سرپرستی سے یہ نہیں کہ عورت کوئی ڈی ویلیو ہو گئی ہے، عورت کا مقام جو ہے وہ کم ہو گیا، نہیں، عورت اپنی جگہ جو ہے وہ اپنا مقام و مرتبہ رکھتی ہے کہ اس نے اولاد کی بہترین تربیت کرنی ہے اور اس نے ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دینا ہے۔
اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے، میں اختصار سے ذکر کرتا چلوں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اور اگر باہمی میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کا یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپس میں لڑ کے جو ہے وہ نوبت طلاق تک پہنچ جائے. فرحان صاحب، یہ ہمارے نوجوان طبقوں کو جن کی نئی شادی ہوئی ہے، یہ آیت بہت اہم ہے کہ اگر آپ کی بیوی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی تو آپس میں لڑ کے بعد طلاق تک نہ پہنچا دیں، بلکہ اپنے لڑکا جو ہے وہ اپنے بڑوں کو بتائے اور لڑکی جو ہے وہ اپنے بڑوں کو بتائے. تو ناظرین اکرام، دونوں کے بڑے جو ہیں وہ مل بیٹھیں اور وہ دیکھیں کہ کس کا قصور ہے، پھر مجلس میں سمجھائیں اور سمجھا کر معاملہ فہمی سے اس معاملے کو حل کریں. یہ ہے لڑائی جھگڑے سے بچنے کا طریقہ جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے. شکریہ بلال صاحب. ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، پروگرام میں ذکر جو کر رہے ہیں وہ معاشرتی جو اصول ہیں ان پر کر رہے ہیں. سورۃ النساء زیر بحث ہے، تو بلال صاحب اسی کو کنٹینیو کریے گا ہمارے سیگمنٹ میں. شکریہ فرحان صاحب. سورۃ النساء میں ناظرین اکرام ایک اور بہت ہی اہم حکم جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. فرحان صاحب، یہ تیمم کا حکم ہے. اس کے کچھ بیک گراؤنڈ میں اختصار کے ساتھ ذکر کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ پر روانہ ہوئے اور آپ کی ازواج میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھی. تو ناظرین کرام، وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار جو ہے وہ گم گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار کو تلاش کرنے کے لیے وہاں پر پڑاؤ ڈالا. تو وہاں پر تاخیر ہو گئی، کیونکہ قافلہ جو ہے اس کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے وقت، وہاں پہنچیں گے تو پانی وہاں ہوگا، وہاں پانی ہوگا. تو وہاں تاخیر ہوگی تو نماز کا وقت ہو گیا، اور جب نماز کا وقت ہو گیا تو پانی میسر نہیں تھا. تو لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوئے. تو پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے آسانی کرتے ہوئے، اور یہ کوئی پہلی سعادت نہیں تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی وجہ سے مسلمانوں کے ملی. تو یہ سعادت جو ہے یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سہولت فراہم کرتے ہوئے عطا کی کہ تیمم کا حکم جو ہے وہ نازل ہو گیا. اور وہ میں اختصار سے ذکر کرتا چلوں کہ تیمم کیا ہے، کہ اگر کسی انسان کو غسل کرنے کی حاجت ہے یا اس کو وضو کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، تو وہ پانی نہیں پاتا، یعنی پانی میسر نہیں ہے، تو وہ تیمم کر لے گا. اور تیمم کا کیا طریقہ کیا ہے کہ مٹی کے اوپر یہ اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں یہ ایسے مٹی کے اوپر جو ہے وہ ایسے مارے جائیں، پاک مٹی. اگر مٹی نہیں ہے تو کہیں بھی جہاں گرد ہے، دیوار ہے، کہیں ہے، وہاں پر بھی آپ مار سکتے ہیں. لیکن اگر عام آپ ایسی جگہ ہیں جہاں مٹی تک رسائی ہے تو مٹی کے اوپر ایسے ہاتھ جو ہے وہ مارے جائیں گے. اور اس کے بعد اپنے ہاتھ جو ہیں ان کو ایسے جھاڑ کے پھونک جو ہے وہ مار دی جائے گی. اور یہی ہاتھ جو ہیں یہ اپنے چہرے کے اوپر پھیر لیے جائیں گے اور اپنی کلائی کے اوپر اس طریقے سے یہ ہاتھ جو ہے یہ آپ نے ہاتھ جو ہے یہ ایسے پھیر لینا ہے. اور اس کے بعد یہ اپنے چہرے کے اوپر ایسے ہاتھ جو ہے وہ آپ نے پھیر لینا ہے. تو یہ آپ کا تیمم جو ہے وہ ہو جائے گا. یہ ایک رخصت ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے پانی کی عدم موجودگی میں سورۃ النساء میں ذکر کی ہے. یہ دوسری آیت جو ہے جو اب ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 59، یہ دراصل اسلامک حکمرانوں کی اطاعت کے اوپر بہت بڑی جو ہے وہ دلیل ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اے ایمان والو، سب سے پہلے کس کا حکم ماننا ہے؟ اللہ کا. دوسرے نمبر پر کس کا حکم ماننا ہے؟ اطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کا. اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحب اقتدار بنا دیے گئے ہیں، تمہارے علاقے کا کوئی گورنر ہے، تمہارے علاقے کا MNA ہے، MP ہے، قاضی ہے، یا تمہارا سرپرست وزیر اعظم ہے، تمہارا صدر ہے، یعنی جو بھی ریاست کا قانون کے تحت تمہارا حاکم ہے، تمہارے اوپر مامور ہے، اس کی اطاعت بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اس کی اطاعت بھی تم پر ضروری ہے، ایسے ہی جیسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. فرق صرف اتنا ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اس کی اطاعت
اس وقت تک ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کے خلاف بات نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر فرحان صاحب ایک بڑی پیاری حدیث جو ہے وہ میں ذکر کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے عنقریب بعد میں ایسے حکمران بھی آئیں گے، جیسا کہ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے کچھ کام اچھے ہوں گے اور کچھ کام برے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ان کے برے کاموں کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کو ناپسند کیا، اس نے خیر کو پا لیا، اور جس نے ان کے برے کاموں کے اوپر بھی رضامندی کا اظہار کیا، خاموشی کا اظہار کیا، برے کام کو بھی جو ہے وہ اپریشیٹ کیا، جیسا کہ بعض لوگ چاپلوسی میں کرتے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ اپنے لیے عذاب کا دروازہ کھول لیا۔ تو حکمرانوں کی اطاعت یہ عین اسلام ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بعد۔ یہ ایک بہت پیارا اصول آیت نمبر 80 میں فرحان صاحب، یہ آیت جو ہے نا یہ سمجھنے والی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ یہ ایک ایسا قانون ہے ناظرین اکرام، اگر یہ انسان کو سمجھ آ جائے تو انسان کبھی بھی اللہ رب العزت کی ناشکری نہیں کر سکتا۔ اور وہ قانون کیا ہے کہ جو بھلائی بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو خیر، جو بھلائی، جو ترقی، جو کامیابی، جو عروج تمہیں ملتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے تمہیں ملتا ہے۔ بے شک۔ اور جو نقصان، جو تکلیف، جو تنزل تمہیں آتا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھنا، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یہ اصول ہمیں دعا میں بڑا ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ فرحان صاحب دیکھیں، میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، مشہور دعا ہے، ڈاکٹر لکھ کے لگاتے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اے اللہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حالانکہ ہم نے یہ جانا، جیسا کہ یہ کرونا وائرس پہ بھی جب ہم نے گفتگو کی تو یہ بتایا کہ بیماری جو ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی آتی، لیکن حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا اللہ تو نے بیمار کیا تو ہی شفا دے، یہ نہیں کہا تو نے بیمار کیا، بیماری اس کے اذن سے ہی آتی ہے، مگر یہ نہیں کہا تو نے بیمار کیا تو ہی شفا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناظرین کیا کہا، وَإِذَا، بیمار میں ہوتا ہوں، کیا مطلب کہ میری اپنی کمیاں کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے میں بیمار ہو جاتا ہوں، لیکن بیمار ہونے کے بعد کہا شفا دینے والی ذات، اپنی رحمت کے ساتھ جو شفا دینے والی ذات ہے وہ تیری ذات ہے۔ یہ ہمیں انبیاء کرام کی گفتگو میں، ان کی دعا میں یہ ادب و آداب جو ہیں وہ سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور یہ فرحان صاحب جو آیت اب میں پڑھنے جا رہا ہوں نا جی، یہ آیت نمبر 83 ہے، یہ آپ کے لیے، یہ میڈیا والوں کے لیے۔ یہ آیت جو ہے اس کو میں نے اسپیشل جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا کہ یہ میڈیا جو آج ہمارا میڈیا کردار ادا کر رہا ہے اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت جو ہے یہ ہمیں بیان فرمائی ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگرچہ اس کا ایک پورا پس منظر ہے لیکن میں اس طرف نہیں جاتا، حکم تو عام ہے۔ وہ یہ آیت ہے فرحان صاحب کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی اچھی خبر یا تمہارے پاس کوئی بری خبر آئے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اصل میں منافقین کا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی اچھی خبر آتی ہے یا ان کے پاس بری خبر آتی ہے تو بغیر تحقیق کے اسے پھیلا دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے اسے پھیلا دیتے ہیں۔ حالانکہ ہاں آپ یہ بات سمجھتے ہیں ہر خبر جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے پھیلانے والی نہیں ہوتی، ہر بات عوام کو بتانے والی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت قانون بتا رہے کیا، اگر کوئی اچھی خبر آئے یا اگر کوئی بری خبر آئے تو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اسے رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ رسول کی طرف لوٹانے سے مراد اس وقت رسول حیات تھے، موجود تھے صحابہ میں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اب رسول کی طرف لوٹانے سے مراد کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق دیکھا جائے کہ یہ خبر پھیلانے والی ہے یا کہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو بڑی اہم بات ہے وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، فرحان صاحب اس خبر سے متعلق جو ادارے ہیں،
جیسے کہ اب ہمارے ہاں ایک میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ادارہ ہے پیمرا، ٹھیک ہے جی، اس ادارے سے کنسلٹ کیا جائے کہ یہ خبر جو ہمیں ملی ہے آیا ہم نشر کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے. یہ میڈیا کے لیے اصول ہے، یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو خبر ملی اور ہم نے کہا وہ پہلی میں نے دینی ہے، یہ ہر خبر پر نظر ہے، سب سے پہلے ریٹنگ اور جو ہے وہ اپنا ویلیو بڑھانے کے لیے کہ جی بس ہم نے اس خبر کو جو ہے وہ بریک کر دیا، کسی کو نہیں پہنچ سکی. نہیں، ایسا نہیں کرنا. قرآن کہتا ہے کوئی اچھی خبر، کوئی بری خبر آئے، دیکھو وہ پہلے ان ادارے والوں سے جو تمہارے اوپر مامور ہیں، جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں، یستنبطونہ، جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس میں سے اخذ کریں کہ آئے یہ خبر پھیلانے والی ہے یا نہیں، اور اگر پھیلانی ہے تو کس درجے پھیلانی ہے، کس چینل پہ پھیلانی ہے، کس الفاظ کے ساتھ جو ہے اس کو پھیلانا ہے. اس میں بڑی ڈیٹیل ہے. مختصر یہ کہ میڈیا والے بھائیوں کے پاس جب کوئی خبر آئے تو اس کو بغیر سوچے سمجھے نشر نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ وہ اصول اور ضوابط اور وہ قواعد اور ضوابط جو مقرر کیے گئے ہیں دیکھ بھال کر کے آئے یہ خبر پھیلانے والی ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو عام کرنا چاہیے. اور یہ اصول صرف میڈیا کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے. ہمارے ہاں خاندان، جیسا کہ میں نے ذکر کیا سورۃ النساء خاندانی معاملات میں ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہلکی سی کوئی بات سنی اور چلو جی پورے خاندان میں پھیلا دی. ہلکی سی کسی کی غلطی دیکھی اور پورے گھر کے اندر جو ہے وہ ویلا کر دی. وہ اتنی سی بات جو ہے وہ پھیل کر اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے بعد میں خاندان کو سمیٹنا یا گھر کو سمیٹنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے آپس کی باتیں ہوں، گھریلو باتیں ہوں، بین الاقوامی باتیں ہوں، ملکی باتیں ہوں، ان کو جانچ پٹک کر کے پھر ہی آگے نشر کرنا چاہیے. شکریہ. ناظرین، برائٹ سٹار ٹی وی کا موٹیو ہی یہ ہے کہ پازیٹیو نیوز جو پاکستان کی ہیں وہ آپ تک تحقیق کر کے پہنچائی جاتی ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سورۃ نساء کنٹینیو ہے اور اسی کو آج بلال بھائی کنٹینیو کریں گے. جی بلال بھائی آگے. شکریہ فرحان صاحب. یہ آیت جو ذکر میں کرنے جا رہا ہوں سورۃ النساء کی آیت نمبر 102، اس کو میں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ عام طور پہ لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. ہم اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتے لیکن صرف اشارہ کر دیں گے تاکہ اس سے آگاہی حاصل ہو جائے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. آیت لمبی ہے، میں صرف اشارہ کر دیا. یہ ناظرین کرام، جو نمازیں ہیں، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں صرف 5 ہیں، لیکن ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نمازیں سکھائی ہیں جن کی تعداد تقریباً 9 تک پہنچتی. یعنی 5 نمازوں کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ تقریباً 9. ان میں سے یہ ایک نماز ہے جسے ہم صلاۃ الخوف کہتے ہیں. صلاۃ الخوف جو ہے یہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے خوف میں پڑھی جانے والی نماز، اور یہ حالت جنگ میں پڑھی جانے والی نماز ہے. جنگی حالات میں اس کے مختلف طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گئے ہیں قرآن مجید میں بھی، کہ ان طریقوں کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھی جائے کہ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک مسلمانوں کا حصہ لشکر کا جو ہے وہ دشمنوں کے ساتھ جو ہے نبرد آزما بھی رہے، لڑائی بھی کرتا رہے، اور دوسرے مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھ لیں، اور پھر آدھے جو بعد والے جو ہیں وہ آگے آ جائیں اور پھر وہ نماز پڑھ لیں. اس کے مختلف طریقے ہیں، لیکن یہاں سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ جیسی مشکل حالت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے نماز جو ہے وہ ہمیں چھوڑنے کا نہیں کہا، بلکہ اس کے لیے ایک آلٹرنیٹ سہولیات جو ہے وہ فراہم کر کے نماز جو ہے وہ ہمیں ضرور سکھائی گئی. اس لیے ناظرین کرام، نماز کی جو اہمیت ہے اس سے کبھی بھی انسان کو پہلو تہی اختیار نہیں کرنی چاہیے. پھر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو شخص ہدایت کے آ جانے کے بعد بھی نافرمانی کا سلوک کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اس سینس میں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے سے انکار کر دیتا ہے بعد اس کے کہ اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت آ گئی ہے، اور مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، تو فرحان صاحب یہ ایک اصول بتایا گیا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، یہ اصول جو ہے یہ ہمیں ہر انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں اس کے ساتھ یہ معاملہ تو نہیں ہو گیا. اور وہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت، ناظرین اکرام،
کبھی بھی انسان کو جبری ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیں اگر اللہ چاہے تو سارے انسان اللہ کو سجدہ کریں، اللہ چاہتے کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو ایسا کرنے کے لیے انسانوں کو مجبور کرنا پڑے گا۔ وہ کہے گا، حکم دے گا، ہو جائے گا، لیکن اس سے انسان کو جو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ جبری سجدہ ہوگا۔ اور اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان سے اس کے اختیار اور اس کی مرضی سے جو ہے وہ عبادت کروائے گا، اللہ نے جبری عبادت نہیں کروانی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ نولیہ ما تولیٰ، یہ اصل میں یہ قانون ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتے، زبردستی اپنا قرب نہیں دیا کرتے، زبردستی اپنے قریب نہیں بلایا کرتے۔ جو انسان جدھر پھرنا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔ جو اچھا بننا ہی نہیں چاہتا ہم اس کو زبردستی اچھا نہیں بناتے۔ جو اپنے لیے برے راستے کا انتخاب کرتا ہے اس کو ہم اسی کی طرف جو ہے وہ پھیر دیتے ہیں۔ فی طغیانہم یعمہون، اس کی رسی چھوڑ دراز کر دیتے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں بہکتا پھرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑی ترقی کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ ایسا قانون ہے اللہ رب العزت ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ اللہ جو چاہے معاف کر دے۔ یہ ایک قانون بنا دیا اللہ نے کہ شرک جو ہے وہ اللہ رب العزت نے معاف نہیں کرنا، اور شرک کیا ہے یہ ایک پورا موضوع ہے، لیکن ہمیں شرک جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس سے حد الوسع اپنے تئیں انسان کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے معافی نہیں ہے۔ پھر آگے آ جاتا ہے وہی خاندانی ایک نظام کہ اللہ رب العزت نے عورت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر عورت کو یہ ڈر ہو کہ اس کا خامند جو ہے وہ اس سے عدم توجہی کرے گا، اگر اس سے یہ ڈر ہو کہ خامند کی توجہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ہٹتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، تو عورت کو اس پر سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، فوراً ایکشن لیتے ہوئے کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے صلح جو ہے وہ ہو جائے، جس سے وہ خامن جو ہے وہ اس کے قریب آ جائے۔ اور اس میں جو بات جو ہے وہ فرمائی وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ فرحان صاحب ہمیشہ صلح میں خیر ہے۔ جب بھی آپ کسی کے درمیان بیٹھیں تو کوشش کریں یہ دو جھگڑنے والوں کے درمیان، دو ناراض ہونے والوں کے درمیان، کہ جدائی کی بات نہ کریں، طلاق کی بات نہ کریں، علیحدگی کی بات نہ کریں۔ اللہ قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح میں بھلائی ہے۔ اور عورت کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ انسان کے اندر ایک طبع جو ہے وہ تھوڑی سی ایک لالچ سی پائی جاتی ہے، تو عورت کو چاہیے کہ عورت جو ہے مرد کو اپنے قریب کرنے کے لیے اگر کچھ دینا بھی پڑے نا تو دے دے، کچھ دے دلا کے، کچھ اس کے ساتھ تعاون کر کے، کچھ سیکریفائز، کچھ قربانی دے کے، کچھ اپنی جو ہے وہ ڈیمانڈز جو ہے وہ کم کر کے، تو خامن جو ہے کوشش کرے کہ اس کو اپنے قریب کرے۔ یہ خاندان کو اور گھرانے کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت جو ہے یہ تلقین فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ یہ آیت مبارکہ ناظرین اکرام ویسے تو ہر ایک کے لیے ہی امپلیمنٹ ہوتی ہے، لیکن جیسے پیچھے میں نے ایک آیت کے بارے میں کہا کہ اسپیشلی میڈیا کے لیے، یہ آیت جو ہے یہ اسپیشلی وکلاء کے لیے اور اسپیشلی جج حضرات کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ قانون تو یہ سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے، لیکن یوں کہہ لیں کہ ان کا واسطہ اس سے زیادہ پڑتا ہے۔ اللہ رب اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ میں یہاں پر آپ کو حیرانگی کی بات بتاؤں کہ قاضی شرح جو ہے یہ چیف جسٹس رہے ہیں مسلمانوں کی ریاست میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو چیف جسٹس بنایا تھا۔ اور جانتے ہیں یہ بات سن کر آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس وقت چیف جسٹس بنایا جب انہوں نے ایک مقدمہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ ریاست کے حاکم کے خلاف فیصلہ دینے پر اس حاکم نے اس شخص کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنا دیا۔ یہ ہے مسلمانوں کا عدل۔ فرمایا انصاف پر قائم ہونے والے ہو، اللہ کے لیے گواہی دو۔ اگلی باتیں بڑی مشکل ہیں فرحان صاحب، یہ سننا کہنا آسان ہے، بڑی مشکل بات ہے۔ فرمایا
اگرچہ وہ انصاف کی وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جاتی ہو۔ یہاں پر تو انصاف وہی ہے جو ہمارے حق میں ہے، جو ہمارے حق میں نہیں ہے ہم اسے ناانصافی کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انصاف تمہارے خلاف جاتا ہو انصاف کرنا ہے، تمہارے ماں باپ کے خلاف جاتا ہو انصاف کرنا ہے، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف جاتا ہو انصاف کرنا ہے۔ مت دیکھو کہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، انصاف کے سامنے نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے۔ جب انصاف کی بات آ جاتی ہے تو کسی چیز کو نہیں دیکھا جاتا، صرف اللہ کے حکم کو دیکھا جاتا ہے۔ اور سورۃ النساء کے آخر میں پھر اللہ رب العزت نے منافقین کا تھوڑا سا جو ہے وہ جھنجھوڑا ہے اور ان کی تھوڑی سی حرکتیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اوپر سے مومن اور اندر سے کافر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست سے، يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے۔ تو یہ دکھاوے کی نماز اور دکھاوے کے جو اعمال ہیں یہ منافقین کا وتیرہ ہے۔ ریاکاری جو ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ مومن جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ریاکاری جو ہے یہ منافقین کا وتیرہ ہے۔ اور آخری آیت جو ہے وہ 5ویں پارے کی فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ فرحان صاحب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دوں، اگر تم اللہ کا شکر کرتے رہو تو اللہ رب العزت تمہیں عذاب نہیں دیتا، اللہ اور تمہارا قدردان بن جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ خود اپنے لیے مصیبتیں پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، ہر حال میں قناعت جو ہے وہ اختیار کرے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم اللہ کو بھی قدردان پاؤ گے۔ شکریہ بلال صاحب۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں ہی عافیت ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمارے پروگرام پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور ہمارے برائٹ اسٹار ٹی وی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، ہمیں اجازت دیں، اللہ نگہبان۔